الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریخ اسلام ہو کر. واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی سر بلند رہو گے، کامیابی تمہارے قدم چومے گی، ہر جگہ تم فتح یاب ہوگے. لیکن اللہ نے شرط لگائی ان کنتم مؤمنین، بشرطے کہ تمہارے دلوں میں سچا ایمان ہو. تاریخ کے سینکڑوں واقعات یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ جب بھی ہمارا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے دین سے مضبوط رہا تو سر بلندی اور کامیابی نے ہمارے قدم چومے، اور جب کبھی اس رشتے میں کسی قسم کی کمزوری آئی تو ہم عزت و رفعت اور بلندیوں کے آسمان سے ذلت و پستی کی غار میں جا گرے. تاریخ ہمارے سامنے جنگ بدر کی مثال پیش کرتی ہے کہ جنگ بدر کے اندر جو کامیابی ہوئی وہ صرف اور صرف اسی رشتے کی مضبوطی کی بنیاد پر ہوئی کہ ان لوگوں کا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے مضبوط تھا. ورنہ اگر ظاہری اسباب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کامیابی کفار مکہ کو ہونی چاہیے تھی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تعداد میں مسلمانوں سے زیادہ تھے. مسلمان 313 اور کفار 1000 کے قریب تھے، اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ نیز ان کے پاس تلواریں اور دوسرے جنگ کے ہتھیار موجود تھے، اور ادھر مسلمان بے سر و سامان، کل تعداد 313، سواری کے لیے 2 گھوڑے اور 7 اونٹ ہے، ایک پر 3 4 آدمی سوار ہے، اور کچھ تو پیدل ہی سفر کر رہے ہیں. جب مقام بدر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کفار مکہ ایک بلند مقام اور اونچی جگہ پر خیمہ زن ہو چکے ہیں، اپنے خیمے گھاڑ چکے ہیں، اور مسلمانوں کو پست اور ریتیلی زمین پر اپنے خیمے لگانے پڑے. کافر لوگوں کا قیام ایسی جگہ تھا کہ وہاں ہر طرح کی فراوانی تھی، اور مسلمان ایسی جگہ خیمے گھاڑے ہوئے تھے کہ اگر پیاس لگے تو کسی کو ایک گھونٹ پانی پینے کو نہ ملے. الغرض جنگ کے اندر جتنے اسباب اور جتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ ساری کی ساری کفار مکہ کو حاصل تھی. لیکن جب جنگ شروع ہوتی ہے تو ہوتا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ ان کا رشتہ مضبوط ہونے کی بنیاد پر کافی لوگ ان کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں. کفار کا سب سے بڑا سردار ابو جہل 2 بچے معاذ اور معوذ کے ذریعے مارا جاتا ہے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس ابو جہل کا سر قلم کرتے ہیں. بزرگوں، آپ کو معلوم ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ یہ وہی ہے جس کو اسی ابو جہل نے مکہ کے صحن کے اندر مارتے مارتے بے ہوش کر دیا تھا. آج میدان جنگ کے اندر وہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کا سر قلم کرتے ہیں. وہ کون سی چیز تھی جس نے غلام کو غالب اور آقا کو مغلوب بنا دیا؟ سچ فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی سر بلند رہو گے بشرطے کہ تمہارے اندر سچا پکا ایمان ہو. ابو جہل کے بعد دوسرے نمبر پر کفار کا بڑا سمجھا جانے والا امیہ ابن خلف، وہ اپنے ساتھیوں کو اس طرح قتل ہوتے
اور اس طرح قید ہوتے دیکھ کر میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ پڑا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھا، اس کے پیچھے ہوئے اور گھوڑے سے نیچے گرا کر تلوار چلا کر جہنم رسید کر دیا۔ یہ بلال حبشی کون ہے؟ یہ وہی ہے جو اسی امیہ ابن خلف کے غلام تھے۔ جب اسلام قبول کیا تو طرح طرح کی اذیتیں اور طرح طرح کی تکالیف بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتا تھا۔ رات میں زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے، اگلے دن انہیں اور زیادہ زخمی کرنے کے لیے گرم ریت اور گرم پتھروں کے اوپر انہیں لٹایا جاتا، سینے پر پتھروں کی بڑی بڑی چٹانیں رکھ دی جاتی، یہاں تک کہ تکلیف دینے والے تھک جاتے، اکڑا جاتے، الگ الگ لوگوں کو بلایا جاتا تکلیف دینے کے لیے، تاکہ یا تو یہ ایمان سے پھر جائے یا یہی تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ لیکن آج حالات پلٹے، وہی غلام امیہ ابن خلف کو قتل کر رہا ہے۔ وہ کون سی چیز تھی جنہوں نے ان لوگوں کو آگے اور کفار کو پیچھے کر دیا؟ سچ فرمایا ہے اللہ نے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے، کامیابی تمہارے قدم چومے گی، دشمن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارے اندر سچا ایمان ہو۔ آج بزرگوں ہمارا رشتہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے دین سے کمزور ہوا تو دنیا کی طاقتیں، دنیا کی حکومتیں اور دنیا کی سرکاریں ہمیں ڈرانے لگی، ان لوگوں سے ہم خوف کھانے لگے۔ بزرگوں، آپ اندلس، اسپین اور برما کی تاریخ کو نہیں جانتے۔ یہ اندلس وہی ہے جہاں قریباً 750 مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، لیکن آج وہاں کا حال یہ ہے کہ وہاں کوئی کلمہ پڑھنے والا نظر نہیں آتا۔ وہاں مسلمانوں پر تباہی اس طرح آئی کہ نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کو بے گھر کیا گیا، بلکہ مسلمانوں کا قتل عام ہوا، وہاں عورتوں کو بیوہ کیا گیا، ان کی گودوں سے بچوں کو چھین لیا گیا، نوجوانوں کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا گیا، جبکہ وہاں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ ملک برما کے اندر کیا ہوا کہ وہاں بھی مسلمانوں کو گھر سے بے گھر کیا گیا، ان کا قتل عام ہوا، وہاں عورتوں کی عصمت دری کی گئی، ان کی عزتیں لوٹی گئی اور علماء کرام کو سخت سے سخت سزائیں دی گئی۔ میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ ان لوگوں کا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کمزور ہو چکا تھا، اس لیے ان کے اوپر یہ حالات آئے۔ آپ دور نہ جائے بزرگوں، بلکہ خود ہمارے ملک کو دیکھیے کہ ہمارے ساتھ کیا نہیں کیا جا رہا ہے، کون سے ایسے مظالم ہیں جنہیں ہم برداشت نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ ایک وقت اس ملک کے اندر ہماری حکومت رہ چکی ہے اور مسلمانوں کا ملک ہندوستان کے اندر ڈنکا تھا، لیکن آج انہی مسلمانوں کو کہیں غیر ملکی کہہ کر بدنام کیا جاتا ہے، تو کہیں مسلمانوں کو یہاں سے نکالنے کی سازشیں اور تدبیریں کی جاتی ہے، تو کہیں ان مسلمانوں کو دوسرے ملک کا کہہ کر ان کے اوپر الزام اور آروپ لگائے جاتے ہیں اور کہتے ہیں ملک ہندوستان مسلمانوں کا نہیں ہے، انہیں تو پہلے سے ہی ملک پاکستان دے دیا گیا ہے، مسلمانوں کا ملک ہندوستان کے اندر کوئی حق نہیں ہے۔ بزرگ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھولے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھولے ہیں۔ وجہ یہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہوئے اور ناراضگی کی بنیاد پر ہمارے اوپر یہ حالات کا ٹوپرا آیا ہے۔ اگر آج بھی ہمارا ایمان بنا ہوا ہوتا بزرگوں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں ڈرا سکتی تھی، دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں، دنیا کی بڑی بڑی سرکاروں کو ہمارے سامنے جھکنا پڑتا اور وہ جھکنے پر مجبور ہوتی، لیکن آج ہم ڈرتے ہیں، ہمارے دلوں میں مخلوق کا خوف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں یوں کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اگر تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کی خشیت ہوگی تو مخلوق کا خوف تمہارے دلوں سے نکل جائے گا، لیکن آج حال یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں
نہیں ہے، اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں نہیں ہے، اللہ کی خشیت ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ وجہ یہ ہوئی کہ مخلوق کا خوف ہمارے دلوں کے اندر گھس گیا۔ اور کیسے بزرگوں ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہوگا؟ اگر اللہ کا خوف ہوتا تو ہم اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اگر اللہ کا خوف ہوتا تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑتے نہیں۔ لیکن آج نہ ہم سے نماز کی پابندی ہوتی ہے، نہ ہم سے وضو کی پابندی ہوتی ہے، نہ اللہ کے احکامات کی پابندی ہوتی ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ہم سے چلا جاتا ہے، بلکہ اللہ کے احکامات پر چلنا ہمیں بڑا مشکل، بڑا دشوار معلوم ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانا ہمیں بڑا بھاری پڑتا ہے، ہمیں ایک بوجھ سا محسوس ہوتا ہے۔ بتاؤ کیسا ڈر ہے خدا کا یہ؟ بزرگوں آج بھی اگر ہم اپنی اصل روش پر آ جاوے، اگر آج بھی ہم اپنے پرانے طرز پر آ جاوے، اگر آج بھی ہم وہ زندگی اپنانے لگے جو زندگی اللہ کے رسول نے بتائی تھی، وہ زندگی جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے گزار کر ہمیں دکھائی، اگر اس طریقے پر آ جائے تو آج بھی ہمارا وہی ہندوستان کے اندر ڈنکا بجے گا جو پہلے بج چکا ہے۔ لیکن نہیں، ہم اپنی عیاشی میں مست ہے۔ ہر اعتبار سے دیکھا جائے کون سا ایسا گناہ ہے جو ہمارے اندر نہیں پایا جاتا؟ جن گناہوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر وعید بیان کی، وہ گناہ تو پائے ہی جاتے ہیں، لیکن بعض گناہ ایسے ہیں جو انسان گناہ نہ سمجھ کر بھی انہیں کرتا رہتا ہے۔ بزرگوں آج بھی بعض آ جاؤ، ورنہ ہمارے اوپر ایسے حالات آئیں گے کہ ہمارے لیے جینا مشکل ہو جائے گا۔ آج یہ لوگ اپنے کوچ سے دور ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ لوگ جو آج دور سے ظلم کر رہے ہیں تمہارے گھروں کے اندر آ کر ظلم کریں گے، تمہارے بچے تم سے چھینے گے، تمہاری بیٹیاں اور تمہاری عورتیں تم سے چھینی جائے گی۔ اگر آج تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیا، تو پھر تمہاری آنکھ سے یہ لوگ ڈریں گے، تمہارے چہرے پر ایک جلال ہوگا، ایک رعب ہوگا جن سے وہ خوف اٹھائیں گے۔ اگر باز نہیں آئے تو پھر ہمارے لیے ملک کے اندر رہنا بڑا دشوار اور بھاری ہو جائے گا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ دنیا کے اندر جو فساد برپا ہوتا ہے، جو حالات پیش آتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ہماری ہی اعمال کا اور ہماری کمائی کا نتیجہ ہے۔ جیسے اعمال ہوتے ہیں، حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمالکم عمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے حکمراں تمہارے اوپر مسلط کیے جائیں گے۔ آج ظالم حکمرانوں کا ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے اعمال بگڑ چکے ہیں، ہمارے اعمال خراب ہو چکے ہیں، ہم شریعت سے ہٹ رہے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول رہے ہیں، اس لیے آج ہم ظلم اور بربریت کی چکی میں پس رہے ہیں۔ اس لیے بزرگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے اپنی سلامتی چاہتے ہو تو کامیابی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کے اندر ہی رکھی ہے۔ اگر دین کو چھوڑ کر انسان دوسرے طریقوں میں اور دوسری جگہوں میں کامیابی تلاش کرے گا تو اسے ناکامی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، ناکامی ہی ناکامی، کیونکہ کامیابی اور کامرانی ہے تو ایمان اور اسلام کے اندر ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام میں ہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ہی ہے، حقیقی معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے طریقوں میں ہے۔ ہم صرف دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ بزرگوں کیا یہی محبت ہے کہ اللہ کے احکاموں کی خلاف ورزی کی جائے؟ کیا یہی محبت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑا جائے؟
کیا یہی محبت ہے کہ اللہ نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان کاموں کو کیا جائے؟ کیا یہی محبت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے جو قربانیاں دی ہے اس کو بھلا دیا جائے؟ کیا یہی محبت ہے کہ اللہ کے رسول نے اس امت کے لیے جو آنسو بہائے اس کا بدلہ کچھ اس طریقے سے دیا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑا جائے؟ نہیں بزرگوں، یہ محبت نہیں ہے، بلکہ یہ تو ان کے ساتھ عداوت اور دشمنی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَالْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ، اللہ قرآن میں یوں اعلان کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب میدان محشر میں لوگ اٹھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کچھ لوگوں سے یہ کہے گے کہ دنیا کے اندر تم نے مجھے بھلایا تھا، میرے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلایا تھا، آج میں تمہیں بھلا رہا ہوں۔ اور اللہ کے بھلانے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ جہنم کے مستحق ہو جائیں گے۔ تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو بزرگوں، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، دین کو، ایمان کو، اسلام کو ہماری ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اگر پوری دنیا کافر ہو جائے، ایک شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرنے والا نہ ہو تو اللہ کی ربوبیت میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، وہ اللہ اللہ ہی رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، وہ آخری نبی تھے، آخری نبی رہیں گے، لیکن نقصان ہوگا تو ہمارا نقصان ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، قرآن میں اللہ نے یہ اعلان کیا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اگر آج تم میرے احکام کی خلاف ورزی کرو گے، اگر آج تم میرے احکام کو نہیں مانو گے، تم قرآن کے خلاف زندگی گزارو گے، اللہ کے رسول کی سیرت کے خلاف زندگی گزارو گے، تو یوں مت سمجھنا کہ مجھے تم لوگوں کی ضرورت ہے۔ نہیں، اللہ فرماتے ہیں اگر تم نہیں تو تمہاری جگہ میں ایسے لوگوں کو لا کر کھڑا کروں گا جو تم سے بہتر ہوں گے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیکھو دنیا کے اندر روزانہ کتنے لوگ ایمان کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور یہ نیو مسلم ہم لوگوں سے زیادہ شریعت کو فالو کرنے والے ہیں، ہم سے زیادہ دین احکام پر عمل کرنے والے ہیں، اور ہم سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں، ہم سے زیادہ قرآن کریم پر عمل کرنے والے ہیں، ہم سے زیادہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں، ہم سے زیادہ اخلاق ان سے اچھے ہیں، اور ہم سے زیادہ ہر چیز کے اندر وہ آگے ہیں۔ بزرگوں، حضور سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جن کاموں سے اللہ نے ہمیں روکا ہے ان کاموں سے رک جائے، اور جن کاموں کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے ان کاموں کو کرے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا تقاضا اور حضور سے محبت کا تقاضا۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کوئی شخص اس وقت تک مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کی اولاد سے، اس کے ماں باپ سے، یہاں تک کہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔ اگر انسان نبی کے لیے اپنی اولاد کو قربان نہیں کر سکتا تو وہ کامل مسلمان نہیں ہے۔ اپنی اولاد کی ضد پوری کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ رہا ہے تو یہ حضور کا فتویٰ ہے کہ وہ مومن اور مسلمان نہیں ہے۔ اپنی بیوی کی ضد پوری کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ رہا ہے تو وہ کامل مومن اور کامل مسلمان نہیں ہے۔ آج بہت سے گھروں کے اندر ایسا ہو رہا ہے کہ بچوں کی ضد پوری کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑا جا رہا ہے۔ بزرگوں، یہ علامت ہے کہ وہ انسان کامل مومن اور کامل مسلمان نہیں ہے۔ آج دیکھو کہ اگر مغربی تہذیب اور کلچر ہمارے گھروں کے اندر گھسا پڑا ہے تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں، اگر لڑکی فیشن کرنے لگتی ہے تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں اور وہ چیزیں اسے لا کر دیتے ہیں۔ آج ایک دور چل پڑا ہے برتھ ڈے والا، جنم دن والا، کے گھروں کے اندر جب چھوٹے بچوں کے برتھ ڈے تاریخ آتی ہے تو جنم دن منایا جاتا ہے اور اس کے اندر
ماں باپ خود شریک ہوتے ہیں، رشتے دار شریک ہوتے ہیں، حالانکہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ماں باپ کو حقیقی معنوں میں اللہ کے رسول سے محبت ہوتی تو اپنے بچوں کو روکتے کہ نہیں تم ایسا مت کرو، حضور کے طریقوں کو آگے رکھتے، لیکن یہاں بچوں کی ضد پوری کی جا رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول کے طریقے سے محبت نہیں ہے، اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جس کو میں تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ وہ کامل مومن اور کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ دعویٰ کرتے ہیں محمدی ہونے کا، ہم دعویٰ کرتے ہیں سنی ہونے کا، اور ہم دعویٰ کرتے ہیں مسلمان اور مومن ہونے کا، کہتے ہیں ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ بتاؤ کیا اللہ کے رسول سے محبت یہی ہے کہ ہمارے چہروں سے حضور کی سنتیں ہٹی ہوئی ہو؟ کیا اللہ کے رسول سے محبت یہی ہے کہ ہمارے کپڑے غیروں کے طریقوں جیسے ہو؟ کیا اللہ کے رسول سے محبت یہی ہے کہ ہمارے اندر اخلاق مر چکے ہو؟ کیا حضور سے محبت یہی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، کردار، عادات اور اطوار کو چھوڑ کر ہم ان کے دشمنوں کے طریقوں کو اپناوے؟ کیا یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے؟ نہیں بزرگ خدا را، اللہ کے واسطے اس نبی کے کچھ تو احسان کا بدلہ ہم دے دے۔ اگر انسان پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا رہے، ایک سیکنڈ بھی اس کا ضائع نہ ہو، تو اس نبی کی قربانیوں کا بدلہ انسان نہیں دے سکتا۔ وہ نبی اتنا ہمارے لیے رویا ہے، اس نبی نے اتنی ہمارے لیے قربانیاں دی ہے، لیکن آج ہمیں اس نبی کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں۔ کیا یہی محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ نہیں بزرگوں، حضور جو کہہ کر گئے ہیں ان کے اوپر عمل کرنے والے بن جاؤ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ حضور نے جن کاموں سے روکا ہے ان سے رک جاؤ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔